دوستو، قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک دجال کا ظہور ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں دجال کا فتنہ بدترین اور خطرناک ترین ہے۔ اس کے فساد کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ ناظرین، دجال کا مطلب جھوٹا ہے۔ وہ پہلے اپنے آپ کو مومن کے طور پر پیش کرے گا اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا، لیکن بعد میں نبی اور آخر میں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کے ظہور سے پہلے دنیا بدترین حالت میں ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ دنیا بھر میں بڑے پیمانے پر قحط پڑے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین 1/3 پیداوار روک دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین 2/3 پیداوار روک دے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان بارش کو مکمل طور پر روک دے گا اور زمین اپنی تمام پیداوار روک دے گی۔ آسمان شیشے میں اور زمین تانبے میں بدل جائے گی۔ اس خشک سالی کی وجہ سے تمام جانور مر جائیں گے، فساد پھیلے گا، مرد ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ پھر دجال مشرق میں اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ قحط سالی کے علاوہ علم و روحانیت کی کمی ہوگی، لوگ اپنے مذہبی معاملات میں کمزور ہوں گے، اسلامی علماء اور مذہبی لوگوں کی کمی ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا۔ ان دنوں میں سب سے پہلا دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی دن 1 سال کے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ گدھا سائز میں اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کانوں کا فاصلہ 40 بازوؤں کے برابر ہوگا۔ اس کے گدھے کی رفتار اتنی تیز ہوگی وہ 1 قدم اٹھا کر 1 میل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ زمین پر وہ ہر علاقے میں جائے گا، چاہے صحرا ہوں یا پہاڑ یا میدان، تاہم وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان کی حفاظت فرشتوں سے ہوگی، لیکن وہ مدینہ منورہ کے باہر دلدل میں رہے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 جھٹکے آئیں گے جس سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ کر دجال کی فوج میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن مدینہ منورہ میں ہر منافق مرد عورت منافق اور فاسق سے پاک ہو جائے گا۔ بعض روایت کے مطابق دجال بیت المقدس اور طور کے پہاڑوں پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال اپنی مختلف چالوں سے لوگوں کے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ تمام لوگ شدید پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک کا نام جنت اور دوسرے کا جہنم رکھے گا۔ در حقیقت جس کو وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، جس کو وہ جہنم کہے گا وہ جنتی ہوگی۔ جب وہ حکم دے گا تو آسمان سے بارش برسے گی اور ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد دجال مقتول کو لوگوں کے سامنے زندہ کر دے گا۔ دجال کی شرارتوں سے پریشان ہو کر مومن سخت پریشانی میں بھاگ کر جبل دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کو گھیرے میں لے لے گا۔ مومن شدید بھوک اور پریشانی میں ہوں گے۔ پھر اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ جیسے ہی دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، دجال اس طرح گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل